جی آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور مجھے کہتے ہیں محمد علی انجم۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسے مہمان ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سید شکیل شاہ صاحب گلگت بلتستان کے نامور آرٹسٹ ہیں، اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فن مصوری کی تعلیم حاصل کی ہے، اور پاکستان کے مشہور آرٹسٹ سید نجم الحسن صاحب کے آپ شاگرد بھی ہیں۔ سید شکیل شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اکثر لوگ اس شعبے کی طرف نہیں آتے ہیں، لیکن آپ پڑھائی میں اچھے بھی تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس شعبے کا انتخاب ایز اے پروفیشن کیا، کیا وجہ تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں اکثر اسپیچ میں یہ کہتا ہوں، جیسے کہ آرٹسٹ ہے، رائٹر ہے، شاعر ہے، یہ کسی کا ایڈاپٹ کیا ہوا چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اب ایک شاعر ہے، وہ لکھتا ہے، اب میں ایز اے آرٹسٹ ہوں، میں کوئی شعر جوڑ نہیں سکتا، میں ایک رائٹر کا رول ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، کسی اکیڈمی میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ صرف آپ پالش ہو جاتے ہیں، بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں، پالش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں سکھاتے کہ مثال کے طور پر آپ نے بڑے بڑے عمارات کو بنانا ہے، کسی چیز کو بنانا ہے، لیکن آپ وہاں پہ جا کے جو آپ کو ہنٹس دیا جاتا ہے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے، پھر آپ نے آگے موو فارورڈ ہونا ہے۔ صحیح جی، تو اس شعبے کی طرف کیسے آنا ہوا؟ جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، کیا آپ کی فطرت یہ میں یہ چیزیں شروع سے تھیں کہ آپ آرٹسٹ بنیں گے؟ جی ہاں، میں شروع سے گاڈ گفٹڈ تھا جی۔ تو پھر نجم صاحب نے مجھے تھوڑا سا ہنٹس دکھایا کہ کرنا کیا ہے، پھر میں نے تھوڑا سا فارملی ٹریننگ بھی لیا۔ لینے کے بعد یہاں پہ جو ہے مغلیہ جو ہے، مغلیہ جسے میں منیچر میں بھی بناتا ہوں، جو مغلیہ میں اور امیجنیشن میں زیادہ بناتا ہوں۔ اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات یعنی بتانا بہت ہی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں۔ دیکھیے جی، آرٹسٹ کسی کا تھیم چوری نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آرٹسٹ کا جو ذاتی جو تھیم ہوتا ہے، فرض کریں آپ مجھے ابھی ذاتی بتائیں، تخلیق ہوتی ہے۔ ذاتی وہ امیجنیشن میں کام کرتا ہے۔ فرض کریے ایک پورٹریٹ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ کے کاپی کرنا یا گراف پہ کام کرنا، میں کہتا ہوں وہ کوئی آرٹسٹ نہیں ہے جو گراف پہ کام کرتا ہے، کسی کا تھیم چراتا ہے۔ آرٹسٹ کا اپنا تھیم ہوتا ہے۔ میں اپنی تعریف تو نہیں کروں گا، لیکن آپ مجھے بتا دیں فلاں مثال ناک اس طرح ہے، ہون اس طرح ہے، بال اس طرح ہے، میں سیکنڈوں میں انشاءاللہ آپ کو پیپر پہ اتار کے دکھاؤں گا۔ صحیح، تو مین جو آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ کسی کا آئیڈیا نہیں چراتے۔ آئیڈیا نہیں چراتے ہیں، وہ اپنے امیجنیشن پہ کام کرتے ہیں۔ تو یعنی کسی گراف پہ کام کرنے والے کو آرٹسٹ نہیں کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے لیے سب سے بڑا جو مشکلات یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے جب کمپٹیشن میں جب وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ان کے کا سامنا یہ کرنا پڑتا ہے کہ جب وہ کسی کمپٹیشن میں بیٹھیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ آپ نے چونکہ شاہجی مصوری سیکھی بھی ہے، جی جی، آپ اچھے اداروں میں رہے ہیں، سید نجم الحسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کے نہیں آپ ہے شاگرد ہیں، جی۔ تو کیا قوانین بھی ایسے ہیں کہ آپ کسی کی تصویر چراتے ہیں یا کسی کی تصویر سے آئیڈیا لے کر آپ خود اسکیچ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی قوانین ہے کاپی رائٹ کے؟ نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، دیکھیں یہ قوانین نہیں ہے جی۔ آرٹسٹ کا جو نظر ہے، جو آئی لیبل، جسے جو ہم آرٹ میں کہتے ہیں، آئی لیبل، آئی بلو، جو آئی لیبل میں جو کرتا ہے، وہ مثال کے طور پر فرض کرے کہ ابھی آپ میرے آئی لیبل میں ہیں، مجھے پتا ہے، مجھے یہ پتا آلریڈی چل جاتا ہے آپ کی یہاں پہ شیڈنگ ہے، کہاں پہ کس کو کیسے اس کو ایمبوز کرنا ہے، کیسے اس کو ڈیپتھ نکالنا ہے، کیسے فیس کی ایکسپریشن کو ظاہر کرنا ہے۔ مثال آئے آپ ہنس رہے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی فیس کی ایکسپریشن کو ظاہر کرنا، اور اس کو کاپی پہ، اس کو پیپر پہ، مثال ابھی جو ہمارا پروفیشنل پیپر ہے اس کو وصلی بھی کہتے ہیں، جس میں ہم مثال کے طور پر اس پہ کلر پہ جو کام کرتے ہیں، باقی اسکالر پیپر ہے، جانسنس کی شیٹیں ہیں۔ تو یہ آرٹسٹ کا کمال ہے کہ اس کی ایکسپریشن کو پیپر پہ کیسے ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا شاہ جی، ہم نے دیکھا ہے عموماً آپ مغلوں کو بہت زیادہ اسکیچ کرتے ہیں، جی کوئی جی، خاص انسیت ہے مغلوں سے؟ نہیں، مغلوں سے یہ جی، آپ دیکھیں تاریخ میں، برصغیر کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں تو ان کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ ویسے تو پورٹریٹ میں تو یہ ہے جی، امیجنیشن میں آپ کوئی بھی چیز بندہ ایزیلی بنا سکتے ہیں، لیکن مغل فگر کا تو یہ ہے کہ آپ ایز اے اس کو کمرشلائز بھی کریں گے۔ اگر آپ اس کو پینٹنگز بنا کے، اگر آپ کسی مثال کے طور پر کسی جگہ پہ آپ اس کو سیل آؤٹ بھی کرنا چاہیں، تو آپ کو اچھا خاصا اس میں آپ کو فنڈنگ کا ایک وہ صحیح۔ ذریعہ ہے۔ ابھی تک آپ نے کتنی تصویریں اسکیچ کی ہیں اور کتنی تصویریں آپ فروخت کر پائے ہیں؟ کوئی نمائش کبھی اپنے تصویروں کی آپ نے لگائی ہے؟ میں سب سے پہلے بات اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، بلتستان میں سب سے پہلے سولو ایگزیبیشن کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہے۔
تو یہاں پہ میں نے کیا تھا، اور آپ لوگوں کی مہربانی ہے، اس میں ذیشان مہدی صاحب کا بھی تعاون ہے، آپ کا بھی تعاون ہے. آپ شاید بھول گئے ہیں کہ یہ 6 ستمبر کا ہوا تھا، آج سے کم سے کم 6-7 سال پہلے آپ کے پریس کلب میں ہوا تھا. جی تو پریس کلب میں ہوا. جی پریس کلب میں آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا. اس میں نے سولو ایگزیبیشن کیا، یعنی کسی کو شریک نہیں رکھا. میں نے ایگزیبیشن کیا، ماشاءاللہ وہ بہت کامیاب ہو گیا. تو اس میں ہمارے یہاں کے جتنے بھی کریمز تھے، لوبسنگ صاحب تھے، ٹی ایس پی افضل صاحب تھے، یعنی حشمت صاحب تھے، اچھا جتنے بھی قاسم نسیم صاحب تھے، اور میں آپ کو بتا دوں جی اس کے علاوہ یعنی جتنے بھی اسکردو کے جو بھی وہ تھے، عباس کھڑروں صاحب تھے، ان سب نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا، اور کافی وہ ایگزیبیشن میرا یہاں پہ پہلی دفعہ کامیاب ہو گیا. لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس چیز کا کوئی اسکل نہیں ہے. تو میں میڈیا کے تھرو میں پرسنلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کریں، تو تھوڑا سا یہ تھوڑا ہائی لائٹ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ الرحمن مجھے امید ہے کہ یعنی ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ اویئرنیس کی کمی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. عموماً شاہ جی آپ کو ہم نے دیکھا ہے اسکیچ کرتے ہوئے، پینسل اسکیچنگ آپ بہت زیادہ کرتے ہیں. جی جی جی. واٹر کلر سے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، باقی کلر سے آپ نہیں، کو کھیلتے واٹر ہوئے کلر دیکھا پہ نہیں تو ہے. یہ ہے، واٹر جو میڈیم ہے وہ میرا میڈیم ہی واٹر ہے. تو میڈیم میں خود کچھ تخلیق کرتا ہوں. واٹر میرا اصل میں میڈیم ہے، لیکن واٹر پہ آپ ایسا ہے کہ اس پہ آپ کو پراپر اسٹوڈیو میں آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ اس کو پہلے وصلے کو آپ نے تیار کیا، پھر لائٹس آپ نے اسکیچ کیا. اس میں ظاہر ہے آپ کوئک اسکیچ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں آپ نے شیڈنگ کو ظاہر کرنا ہے. شیڈنگس کے بہت سارے ٹیونس ہیں، ان سارے ٹیونس کو آپ نے ظاہر کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے ظاہر کرنا ہے، تو وہ آپ کو کوئکلی نہیں ہو سکتا ہے. اس میں پراپر ایک طریقے سے کام ہوتا ہے. تو وہ شیڈنگ وغیرہ آپ کو. تو کسی دوست نے آپ سے سیکھنے کی خواہش بھی ظاہر کی، اگر کوئی بچہ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اسے سکھانا چاہتے بھی ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں، یہاں پہ بہت ساروں کو میں نے یعنی فی سبیل اللہ جتنے بھی وہ تھے، میں نے بہت سارا، حسن آباد کا بھی میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے علاوہ بہت ساروں کو میں نے سکھایا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، ہمارے معاشرے میں اس چیز کا کوئی اسکل نہیں ہے کہ تاکہ اس کو پروموٹ کیا جا سکے. تو میرا تو پروفیشنل ہے وہ، میں پروفیشنلی آرٹسٹ ہوں، لیکن میرا جو بزنس ہے وہ جیم اسٹون کا بزنس ہے. تو جو اس کو یعنی جو ترقی نہ ملنے کی وجہ سے ظاہر ہے دنیا، مطلب اس میں آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اسکوپ تو ہے لیکن تعاون نہیں ہے حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر. جی جی. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اپنے معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے بزنس اختیار کیا. باقی ہمارے ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آرٹسٹ چاہے 10 سال یا 15 سال بھی کام نہ کریں، اس کے ہاتھ سے اس کا جو اسکل ہے وہ کوئی چرا نہیں سکتا. یعنی اس میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں ہو سکتا. آپ منٹو میں شاہکار تخلیق کر لیتے ہیں، تو چونکہ آپ، میں نے دیکھا ہے بالکل آپ کے پاس ایک پینسل ہوتا ہے، وسائل بہت کم ہیں. ناظرین کو بھی یہی بتاتے چلیں کہ حکومتی سطح پر ایسے لوگوں کی یقیناً سرپرستی ہونی چاہیے، ان کے لیے کوئی اسٹوڈیو ہونا چاہیے. جس طرح اسلام آباد کے آرٹسٹوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، اسکردو کے آرٹسٹوں کے لیے پلیٹ فارم ہونا چاہیے. شاہ جی کے پاس وہاں سامنے کوئی پڑا ہوا گتا نما پیپر، اس پیپر اسکیچ. جی جی. تو کچھ اسکیچ کریں شاہ جی براہ راست، تاکہ ہمارے سامعین بھی دیکھ سکیں. پہلے آپ نے اسکیچ کیا تھا، دوبارہ سے ایک تصویر جو آپ بنانا چاہتے ہیں، عمر اپنے خیالات میں، اپنے تخیلات میں گھومتی رہتی ہے. ہر آرٹسٹ کے ذہن میں ایک اس طرح کی تصویر ہوتی ہے. تو آج چلے ذیشان صاحب کی تصویر بنائیں یا میری بنائیں. میری بہت الجھی ہوئی شکل ہے، زلفیں بھی الجھی ہوئی ہے. امیجنیشن میں ایک بناتا ہوں تاکہ جی امیجنیشن میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. یہ شاہ جی کی خاصیت یہی ہے کہ یہ منٹو میں تصویر جو ہے وہ بناتے ہیں. اور شاہ جی نے جس طرح کہا کہ آرٹ وہی ہے جو نیا ہو. مطلب آپ کسی پرانی چیز کو دیکھ کر تصویر بناتے ہیں تو وہ تو میرے خیال میں شاہ جی ابتدائی مراحل میں ہو سکتا ہے، جب آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کسی کی تصویر دیکھیں. لیکن جب آپ خود تخلیق کر رہے ہیں، خود کوئی چیز بنا رہے ہیں، تو وہ نئی، بالکل نئی ہونی چاہیے. جی بہت خوبصورتی سے شاہ جی جو ہے وہ تصویر بنا رہے ہیں. یہ کسی کی تصویر ہو سکتی ہے. جس طرح شاہ جی نے کہا کہ ہر آرٹسٹ کے دماغ میں ایک تصویر ہوتی ہے، ایک مدھم سی تصویر جسے وہ پیپر پہ اتارنا چاہتا ہے. تو شاہ جی کے ذہن میں بھی کسی کی تصویر ہے. اور شاہ جی میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ کو مردوں کی تصویریں ہی اسکیچ کرتے ہوئے دیکھا، کسی خاتون کی تصویر آپ کے ذہن میں نہیں آتی؟ بالکل جی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ بھی خصوصاً جو
آپ ابھی جو کہہ رہے ہیں جو عورتوں کا جو ہمارا وہ ایک وہ ہے اس سبجیکٹ کو کہتے ہیں، اس میں گجراتی آرٹ بڑا ہیٹ ہوتا ہے جی. اچھا، خواتین کو اسکیچ کرنے میں. گجراتی آرٹ جی، جی جی. گجراتی آرٹ بڑا مشہور ہوتا ہے. یہ جو آپ ابھی کر رہے ہیں یہ اسکیچ، اس کو کون سا آرٹ کہا جاتا ہے؟ یہ امیجنیشن میں جی، بالکل یہ خیالات میں ہے. یہ ابھی دستی دستی میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا. یہ میں آپ کو پیپر پہ اتار رہا ہوں. یہ مجھے اس میں اپنی شکل دکھائی دے رہی ہے. الجھی ہوئی داڑھی ہے، اور غالباً یہ آپ داڑھی اسکیچ کر رہے ہیں. جی داڑھی اسکیچ کر رہے ہیں جی. تو شاہ جی کا اسکیچ اس وقت جاری ہے، اور میں بھی چونکہ ہمارے پاس جو ریکارڈنگ کا آپشن ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو ہم کچھ چیزیں بیچ میں مس کر دیں. لگ بھگ شاہ جی کو میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں کوئی بھی اسکیچ بنانے میں. اگر وہ کسی کی تصویر دیکھتے بھی ہیں اور کسی نے اگر ڈیمانڈ پہ اسکیچ بنوانا بھی ہے تو ان کو اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے اسکیچ بنانے میں. اور شاہ جی نے تقریباً اسکیچ تیار کر لیا ہے. یہ پیپر شاہ جی یہ کوئی خاص پیپر ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ پروفیشنل پیپر ہیں، یہ اسکیچ بک ہیں. اس میں بھی کوالٹیز ہوتے ہیں. تو اوریجنل جو ہمارا پیپر ہوتی ہے جی، اسکالر پیپر، انفارچونیٹلی جی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے جی. وہ ہم لاہور سے اسپیشلی منگواتے ہیں جی. اچھا، پیپر یہ مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ یہ مہنگے پیپر ہے جی. صحیح. یہ غالباً تیار ہو گیا ہے، اور کافی بڑا سر بنایا آپ نے اس کا. یہ تو اس کا وہ ہے. اچھا، اس کی ٹوپی ہے. ٹوپی ہے جی. صحیح صحیح. یہ ایک بابا میں نے آپ کو بنایا جی، اس کے ہونٹ بند ہیں. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا خفا ہے یہ. اچھا، ناراض ہے. ناراض ہے. صحیح صحیح. یہ بابا جی ہیں، اور بابا جی ناراض ہیں، اور ناراضگی کی وجہ تو یا بابا صاحب خود بتا سکتے ہیں یا شاہ جی بتا سکتے ہیں کیوں ناراض ہیں. یہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اسٹروک لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوئک اسکیچ ہے، اس میں ڈیٹیل میں کام کرنے کے لیے آپ کو ہاں بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. لیکن آپ نے یہ مختصر ٹائم میں بہت خوبصورت اسکیچ بنایا ہے، اور یہاں کیمرے پہ پتہ نہیں کیسا دکھ رہا ہے، لیکن ہمیں بہت زیادہ بھا رہا ہے یہ اسکیچ. اور اس اسکیچ کے پیچھے ایک کہانی بھی ہو سکتی ہے، اور مختلف کہانیاں ہو سکتی ہیں، چونکہ آرٹسٹ وہی تصویر اسکیچ کرتا ہے جس کے پیچھے کوئی کہانی ہو. ایسا ہی ہے جی، بالکل صحیح بات ہے. یہ اسکیچ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. بہت خوبصورت، بہت زبردست. تو یہ ہے جناب شاہ جی. میں نے ان کی تعریف میں کچھ بھی نہیں کہا، ان کی تعریف میں کہنے کے لیے یہی اسکیچ بہت ہے. اور دیکھیں یہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اسکیچ بنایا تھا، اور یہ بھی ایک امیجنری اسکیچ ہے، کسی مغلیہ بادشاہ کا اسکیچ بھی یہ ہو سکتا ہے. اور اس طرف ایک بزرگ کی تصویر شاہ جی نے کرتاس پہ اتارنے کی کوشش کی ہے جو خفا ہیں، اور ان کی ٹوپی مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے. شاہ جی یہاں پر آپ کو کچھ اور کام بھی پڑا ہوگا، ہم دکھا دیتے ہیں سامعین کو، اور اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہیں. یہاں پر شاہ جی نے اپنا کوئی یہ میں نے بنایا جی شہزادہ سلیم کو. زبردست، بہترین بہترین. یہ میرا کام ہے امیجنیشن میں. مجھے ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک ذہن میں کوئی آ گیا، یہ تھیم میرے ذہن میں آ گیا، تو میں نے یہ پیپر پہ اتارا تھا. صحیح. یہ والا ایک پریشان بزرگ ہے. بہترین. یہ دیکھیے جی، یہ بھی مغل سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی شہزادہ ہے جی. اچھا جی، زبردست. اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا جو بادشاہوں کے دربار میں جو ہوتا ہے، باہر جو کھڑا ہوتا ہے دروگا، جو ان کی حفاظت کرتا ہے جی، اس دروگا کی میں نے تصویر بنائی ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اور گیٹ اپ دیکھیں شاہ جی کا. بالکل ہم نے بھی کلاس 10 میں جب ہم تھے تو ایک آرٹسٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس سبق کا ٹائٹل تھا لوہو اور قالین، جس میں جو آرٹسٹ کی خصوصیات بتائی گئی تھی وہ بالکل یہی تھی. اور شاہ جی کی لک بھی ماشاءاللہ سے بالکل یونیک ہے. اور پیچھے ہمارے استاد محترم پروفیسر حشمت علی کمال الہامی، اللہ غریق رحمت کرے، ان کی کتاب بھی ہمیں یہاں دکھائی دے رہی ہے، کلیات الہامی. اور جی جی، یہ ان کی طرف سے مجھے پرسنلی آٹوگراف دیا گیا تھا جی. یہ یہاں پر لائٹ تھوڑی سی کم ہے تو ہم اس کو ذرا دوبارہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی، یہ حشمت صاحب کے دست مبارک سے شاہ جی کے لیے جو چند کلمات لکھے گئے کچھ کلمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے استاد محترم کو. اور جو کتاب کا جو مین ٹائٹل ہے یہاں پر حشمت صاحب
اللہ علی کی رحمت کرے، ہمارے استاد، ہم سب کے استاد اور استاد شاعر تھے، ان کی کتاب کی جو ٹائٹل تھا وہ شاہ جی نے اسکیچ کیا تھا، اور یقیناً یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ آج حشمت صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن حشمت صاحب کی جو یاد ہے، حشمت صاحب کی جو کلیات ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بیگ پر جو تصویر ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا عرض کروں گی، یہ سرورق کے مصور اور نقاش کے مختصر تعارف بھی یہاں پر حشمت صاحب نے دیا تھا ان کا۔ تو شاہ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یوں ہی اسکیچ کرتے رہیں اور بناتے رہیں۔ یقیناً جو تصویریں ہوتی ہیں وہ عہد رفتہ کی سب سے بڑی مثال بھی ہوتی ہیں۔ ماضی میں بھی ماضی کو بھی ہم اس میں پرکھ سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو ماضی کو بھی بہت خوبصورتی سے شاہ جی نے اسکیچ کیا ہے۔ ہم یہاں پر مغلیہ دور کو یاد کر سکتے ہیں، اور شاہ جی پروفیشنل آرٹسٹ ہیں، یہ سکھانا بھی چاہتے ہیں، اور جو اب آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس آرٹ کو سیکھیں۔ اور اس طرح شاہ جی نے بہت خوبصورت بات کی کہ آرٹسٹ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، بس اسے کھنگالنے اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو شاہ جی بہت شکریہ۔ یہیں پر پروگرام کے سلسلے کو سمیٹتے ہیں۔ محمد علی انجم اور ذیشان مہدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔